حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، یہ بعد میں حضرت اکرمہ بنتے، جلیل القدر سپہ سالار ہے مسلمانوں کو، یہ مکے سے بھاگ گیا، بیوی حضور کے پاس آ کر مسلمان ہوتی، بیوی پناہ مانگتی ہے اپنے خاوند کے لیے، حضور نے فرمایا جا میں نے پناہ دے دی، اس کو لے آ۔ پھر وہ کہتی ہے یا رسول اللہ وہ ابو جہل کا بیٹا ہے، بات پکی کریں، حضور نے کہا میں نے سن لیا وہ ابو جہل کا بیٹا، جا تو اسے لے آ، میں نے پناہ دے دی۔ وہ کہتی ہے نہیں، پھر کوئی نشانی دو کہ میں جا کر اس کو کہوں یہ دیکھ حضور نے مجھے نشانی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری پگڑی لے جا اس کو دکھا۔ اب وہ سفر کرتی ہوئی آئی تو وہ جدے میں پہنچا ہوا تھا کہ میں کشتی میں سوار ہو کر کہیں باہر نکل جاؤں۔ بیوی نے کہا دیکھ نبی نے نشانی دے دی ہے۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیا؟ بیوی نے کہا ہاں تجھے معاف کر دیا۔ اب وہ حضور کے پاس لے کے آتی، جیسے ہی وہ حضور کے سامنے بیٹھتا ہے حضور کہتے ہیں پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جا ہم نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ ایسا جرار سپہ سالار بنتا ہے مسلمانوں کی فوجوں کا کہ کتنی جنگیں پھر اس کے ہاتھ پر فتح ہوتی ہیں۔ میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا بغیر کسی لڑائی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن مکے میں رہے؟ عتاب ابن اسید 16 سال کا ایک نوجوان تھا، آپ نے اس کو مکے کا گورنر بنایا، جاؤ تو مکے کے گورنر ہو۔ حضرت بلال کو حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان کو، ایک غلام کو اونٹنی پہ بٹھایا، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسلام دین کیا ہے۔ کوئی بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہے، یہاں کسی خاندان کا کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا خاندان نہیں ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے ایمان ہے سارے برابر۔ ایک صحابی ہوئے حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، جب حضرت بلال اذان کہہ رہے تھے یہ کافر تھے، 12-13 سال کا بچہ تھا، تو حضرت بلال کی اذان کی نقل اتار رہا تھا کافروں کے بچوں کے ساتھ مل کر۔ حضور کے کانوں میں اس کی آواز چلی گئی، زلفیں رکھی ہوئی تھی، حضور نے کہا اس بڑی آواز والے کو پکڑ کے لاؤ۔ باقی تو سارے بھاگ گئے، یہ پکڑا گیا، حضور کے پاس لایا گیا۔ حضور نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا اس کی کالے کی اذان کی نقل کر رہا تھا۔ اچھا اب نقل کرو۔ اب وہ حضور کے سامنے بھی اذان کی نقل کرنے لگا۔ خود کہتے ہیں جب میں آیا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ، حضور نے کہا دوبارہ کہو، میں نے دوبارہ کہا، حضور نے کہا تیسری دفعہ کہو، چوتھی دفعہ کہو، میں نے 4 دفعہ کہا۔ حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا زور سے، کہتے ہیں بس ہاتھ مارنے کی دیر تھی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے جنت دیکھ رہا تھا۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، اب خود ہی کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا رسول اللہ مجھے مکے کا مؤذن بنا دو۔ حضور نے فرمایا جا تجھے مؤذن بنا دیا ہے۔ یہ 12-13 سال کا بچہ حضور نے مکے کا مؤذن بنا دیا، یہ جب تک زندہ رہے مکے کے مؤذن رہے۔ www.darsequran.com